عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت تھی. اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں. میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں نے ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا. میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا. تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا. تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا. یہ میرا اس کا تعلق تھا. اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین. یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھایا، میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا. اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو رہے. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئی، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئی، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہی باتیں شروع ہو گئی. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں 1.25 گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا. میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے
साथ हमारी शूटिंग शुरू हुई 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे जरा निशान नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूं। और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं। मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। चंगी बात, अब क्या करूं? जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं? तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब दो। कहा जी ये हमारा फील्ड नहीं तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया कि जान भी बच जाए, जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला, तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई तो फौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई। मैं था हांगकांग, मैंने वहां से उसको मैसेज किया। देखो किसी मसरूफ आदमी को बराह रास्त फोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फोन कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हुआ, बहुत सताया। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में आपको फोन कर सकता हूं, मैं आपको फोन कर सकता। मैं हमेशा उसे, अब भी मेरा फोन पे राब्ता है, मैं पहले उसे मैसेज देता हूं मैं आपको फोन कर सकता हूं, अगर उसका जवाब ना है फिर मैं नहीं करता हूं। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर ले। तो थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूं, कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने आपका मैसेज देखा तो मैं उठ के बाहर आ गया हूं, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊंगा। तो उसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं कहा यार मैं कोई नहीं पीती तेनों। भाइयों मोहब्बतें बांटो,